علاج کرانے جاتے تھے تو آپ کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا ایک صحت کارڈ ہوتا تھا. آج اگر ہم ایلوکیشن دیکھتے ہیں اس بجٹ میں تو 81 روپے ایک فرد کے اوپر ایک سال کی سپینڈنگ ہے. سو یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا تھا. یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کے اوپر 18% کا ٹیکس لگا دیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $210 بلین ہے. پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ از $3.23 بلین. اور اس کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نوجوان ہے جسے آلریڈی تقریباً کوئی 29% آپ بے روزگار کر چکے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں آپ کو 18% ٹیکس بھی پے کرے. یہاں پر آپ کیا کریں، 111 کمپنیز آپ کی وہ ہیں جن میں سے ہماری تقریباً کوئی ہم نے اس کا اندازہ کیا کوئی 35 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی سے یا افواج سے ایسوسیٹڈ ہے. آپ نے ان کو ٹیکس فری کر دیا ہے. اسی کا سارا بوجھ آپ نے کس کے اوپر ڈال دیا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے. آپ اگر دیکھیں تنخواہ دار طبقے سے آپ لوگوں کی اپنی رپورٹس ہیں، اس سال کے اندر آپ نے کوئی 536 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرنا ہے. یعنی آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، تنخواہ دار طبقے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نچوڑ دیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سرکاری ملازمین کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں. تجویز 6% کی پیش کی گئی تھی، 10% کا ہم نے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے. جبکہ اشرافیہ کا کیا حال ہے؟ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی 860% آپ نے تنخواہیں انکریز کر دی ہیں. چلیں آپ چھوڑ دیں، خط غربت سے نیچے جتنے لوگ گئے ہیں 45% پاپولیشن اس وقت خط غربت سے نیچے ہے. اور ورلڈ بینک اس میں کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $4 سے بھی کم کما رہے ہیں یومیہ. یعنی $4 سے کم یومیہ آپ کی آدھی % آبادی 12 کروڑ عوام کما رہی ہے. اور آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ یہاں پر آپ ججز سے شروع کر دیں جو 26ویں ترمیم کے بعد کسی کے پروکسیز بن کر رہ گئے ہیں، وہاں سے آپ شروع کر دیں اور آپ اس پارلیمنٹ پر آ جائیں، اس حکومت پر آ جائیں جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی عوام کی بیکنگ ہے. ایک کمپیریزن ہم نے کیا ہے اور اس کمپیریزن کے لحاظ سے ہمیں جو یہ حکومت پڑ رہی ہے، یہ 11 کروڑ روپے ایک گھنٹے میں وہ حکومت پڑی ہے جو کچھ نہیں کر رہی. ان کو بھی آرڈرز آتے ہیں، ان کو بھی بلز آتے ہیں اور وہ بلز ایز اٹ از وہ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور ہمیں ایک دن کا وہ 2.6 ارب روپے میں پڑی ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا، ہمیں نہ ایسی کوئی جمہوریت کا فائدہ ہے، نہ ہمیں ایسی کوئی پارلیمنٹ کا فائدہ ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی عدلیہ کا فائدہ ہے. یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں، وہ ہم کہتے تھے نا ڈیموکریسی کے 3 جو ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں، تو 2 ستون تو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا 8 فروری کے بعد، دوسرا بھی 17 سیٹوں والے کو آپ نے مسلط کر دیے جو ہمیں 3 ارب روپیہ ایک دن کا انہیں دینا پڑے اور ان کی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ کی نا تجربہ کاری، آپ کا حکومت نہ سنبھالنا مجھے چھوڑ دیں. میں تو شاید آپ کی اپوزیشن رائیولری میں ہوں گی. یہ آپ کا اپنا وزیر خزانہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ آپ معاشی طور پر ناکام ہو چکے ہیں. آپ معاشی طور پر ناکام کس طرح سے ہیں؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر چیز قرض لے کر کریں اور مالی گنجائش کے مطابق ریلیف دے سکتے ہیں. تو میں ان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جو انسٹالڈ ہیں، جنہیں لایا گیا ہے، جن کی کوئی سے نہیں ہے، جن کی کوئی عوامی حمایت نہیں ہے، میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، تو قرض لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرض لے کر آپ ججز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. یعنی ہم قرض کے پیسے میں، آپ، باقی سب لوگ دیں گے، لیکن عیاشیاں کون کریں گے؟ اس حکومت کی اشرافیہ کرے گی. یہ ان امپلائمنٹ کا فگر ہے جو خود حکومت کا ہے، ہم نہیں دے رہے. حکومت خود بتا رہی ہے کہ 1.80 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم بات کرتے ہیں فگرز کے ساتھ، اعداد کے ساتھ. یہ ایک کمپیریٹیو انالیسز اس حکومت کی جو بھی باتیں، جو بھی ترقی کے یہ کلیم کرتے تھے، اس کو
بالکل یہ بتا رہے ہیں. ہم جب کہتے تھے نا ہم حکومت کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں, اور یہ آ کر کہتے تھے مہنگائی ہو گئی. بھئی مہنگائی تو چھوڑ دیں, آپ مہنگائی کا جو مرضی اشاریہ دے دیں کہ جی اتنے عرصے میں کم ہوگی, اتنے عرصے میں کم ہوگی. کیا آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بعد 45% خطۂ غربت سے نیچے گر گئی ہے؟ آپ کہتے رہے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں آج تو ہمارے سامنے فگرز ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہوئی ہے. آج تو ہمارے سامنے فگرز ہیں کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اور فیکٹ فجنگ کی ان کی صورتحال اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں, ہر چیز کے اندر جھوٹ. لیکن بیسیکلی ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے؟ جو 17 سیٹوں والی حکومت ہو وہ کس بات پہ سچ بولے گی؟ مجھے یہ بتا دیں, یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ہے پہلی سہ-ماہی میں 1.37%, دوسری سہ-ماہی میں 1.53%, تیسری سہ-ماہی میں 2.4%, چوتھی سہ-ماہی میں آپ کی 5.5% کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی 3 مہینوں میں آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے جبکہ ساری آپ کی کراپس کم ہو رہی ہیں, ایگریکلچر کے اندر بجلی کی جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے جو بجلی کے بغیر چل رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے, آپ نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کیسے مارنا ہے؟ آپ نے جو بندہ 100 روپے کے اوپر اپنے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوائے گا, اس نے تو آپ کو پیسے دینے ہیں ٹیکس لیوی کی صورت میں, کاربن لیوی کی صورت میں. لیکن جو اشرافیہ ہے وہ 111 کمپنیز ہیں, ان سے آپ نے کچھ بھی وصول نہیں کرنا, اور اس پر آپ ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کی جو پالیسیز ہیں, ان کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں, اور اس پر ان سے سوال کریں تو آپ کہیں گے مافیا ہے. انڈسٹری کی گروتھ کا مطلب میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. آپ چوری سے تو آئے تھے, ڈکیتی سے تو آئے تھے, لیکن آپ ابھی بھی ہیرا پھیری سے بھی باز نہیں آ رہے. آپ اپنی معاشی ناکامیوں سے کا تو کر چکے ہیں, عوام بھگت رہی ہے, لیکن آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے. پہلی سہ-ماہی کے اندر گروتھ جاتی ہے نیگیٹو کے اندر, 0.91 کی گروتھ, نیگیٹو 0.91 میں آپ کی جو LSM ہے وہ آپ شو کرتے ہیں. دوسری میں بھی آپ نیگیٹو 0.99% میں شو کرتے ہیں, تیسری میں نیگیٹو 1.14 میں کرتے ہیں, اور آخر میں آپ ہمیں گروتھ کیا دکھا رہے ہیں LSM کی 4.7%. مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے فارمولے استعمال کریں, یہ کون سی, پہلے تو ہم وہ ڈارمینکس کہتے تھے نا, اب تو یہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں قومی اسمبلی کی کیا ورتھ رہے گی, کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی؟ وہ سوائے ایک سفید ہاتھی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 2 سالوں میں ان کے اخراجات جو ہیں 6.9 ارب سے لے کر 16.29 ارب تک آ گئے. مجھے یہ بتائیں وہ کون سا عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جی نیب میں ایسی انسٹالیشنز کر دو, یا یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کرا دو, یا جو بلز انہیں سوٹ کرتے ہیں آپ سارے وہ بلز لے کر آ رہے ہیں, سارے وہ فگرز لے کر آ رہے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا قانون اس اسمبلی سے, پنجاب اسمبلی ہو, فیڈرل اسمبلی ہو, پاس ہوا دکھا دیں جس بل سے عوام کو کوئی فائدہ ہو, عوام کو کوئی ریلیف ہو. یہ ایک دکھا دیں ہمیں, یہ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں بجٹ کے اندر آپ ترقیاتی سکیمز رکھتے ہیں, اور آپ صحت کا کوئی چیز, آپ صحت کی کوئی نئی سکیم رکھتے ہی نہیں ہیں. دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اسپیشل الاؤنسز دے رہے ہیں, اور اسپیشل الاؤنسز کا بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اور آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو آپ صحافیوں کو بھی اس کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں کر پاتے, ہمیں تو چھوڑ دیں. پھر میں آپ سے سب سے زیادہ جو حملہ ہوا ہے وہ کسان کے اوپر ہوا ہے, اور اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ عوام کے اوپر ہوا ہے. آپ نے کاپی پیسٹ کرنا تھا IMF کا بجٹ. یہاں پر جب بات ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہے, پینشنز میں اضافہ کرنا ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے, اچھا جی پوری دنیا میں چلے, اب تو یہ 3rd ورلڈ وار کی وجہ سے یا جو ایران اور اسرائیل کی وار کی وجہ سے کوئی تیل کی پرائسز کے اندر انکریز ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے تو آپ 100 روپیہ عوام کی جیبوں سے لے رہے تھے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر. اب آپ دوبارہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ اس کو انکریز کرنے لگے ہیں, یا آپ اب اگین وہی کریں گے جی ہم سوچ رہے تھے لیکن وزیر اعظم نے نہیں کیا. تو دیکھیں عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. پاکستان تحریک انصاف پوری عوامی مہم چلانے لگی ہے,
عوامی مہم میں ہم لوگوں تک جا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے. آپ کے جتنے فگرز ہیں جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں، پیاز کتنا مہنگا ہوا، آٹا کتنا مہنگا ہوا، بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، ہم عوام کی زبان میں گلی گلی جا کر عوام کو یہ بتائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کا مینڈیٹ چھینا، اب اس کے بعد آپ سے جینے کا حق بھی چھیننے لگے. میں ابھی کمپلیٹ کروں بھائی، میں اس کے بعد کوسچن میں ابھی پریس کانفرنس کمپلیٹ کر لوں. تو ہم بالکل اس پر کیمپین کرنے لگے ہیں. پی ٹی آئی کسی صورت عوام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم گلی گلی یہ مہم چلانے لگے ہیں. آپ ہم پر ایف آئی آرز کاٹیں، آپ ہم پر جیلوں کے دروازے کھولیں. پی ٹی آئی پنجاب اس وقت تیار ہے اور ہماری پراپرلی ہم نے اپنی کیمپین کے لیفلیٹس تیار کر لیے ہیں اور وہ صرف عوامی ایشوز پر ہوں گے. میں جو آگے کا ہے ہم آپ کو بتا دیں. دیکھیں، پچھلے 9 اپریل کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح کی فسطائیت، جس طرح کا ظلم، جس طرح کا جبر ہوا، وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم میں سے کسی کی زندگی کبھی بھی اتنی آسان نہیں رہی ہے کہ ہم یا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، یا جیلوں میں رہے ہیں، اور یا پھر ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے رہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان ایک سیاسی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں. عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتخب کیا. آپ مانے نہ مانے، لیکن آج بھی اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کسی چیز سے بھی مکر نہیں سکتے ہیں. تو ہم عوامی ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم، جو ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ہر گلی گلی محلے میں ہم جا کر بتائیں گے کہ جس قدر 46 ڈگری کی گرمی کے اندر خان صاحب کے سیل کا پنکھا بھی بند رہتا ہے، انہیں باسی کھانا دیا جاتا ہے، ان کے جو رہنے کے حالات ہیں وہ بھی نہایت بہت ہی ناقص ہیں. یعنی جو عام مینول کے لحاظ سے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جیل مینول کے لحاظ سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دیں. ہم میں سے جتنے لوگ بھی جیلوں میں رہے، مجھ سمیت، آپ نے 8 گھنٹے پریزن وینز میں اس تپتی دھوپ میں ہمیں رکھا، ہم نے اف تک نہیں کی، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے کوئی کرپشن کے پیسے نہیں بچانے تھے، ہم نے کوئی ایون فیلڈ، بلاول زرداری ہاؤس، یا ہم نے کوئی جاتی عمرہ یا اپنی ملیں نہیں بچانی تھی. اس کے باوجود ہم نے کبھی آ کر یہ رونا نہیں رویا. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو وزیر اعظم خان کے ساتھ ہمارے سیاسی قائدین، ہمارے سیاسی کارکنوں کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ سلوک ہو رہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے. یہ تو آپ سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو چھوڑ دیں، آپ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پولیٹیکل رائیولری ہے. ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہم فگرز لے کر بیٹھے ہیں، ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے، ہم وہ چیزیں ہیں جو حقائق کے ساتھ آپ پر بات کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ، ہمارے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نہایت غلط ہے. پی ٹی آئی پنجاب ہر جگہ اس چیز کو اٹھائے گی بھی. ہم انٹرنیشنلی بھی اس ساری چیز کو اٹھانے لگے ہیں. ہماری ڈیلی پریس ریلیزز بھی جائیں گی، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ احتجاج ہر لیول پر ہوئے گا. شیخ صاحب کو بولنے دیں. رہائی کے لیے لوگ آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان